بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سورج اپنے آخری سانسوں پر تھا کہ فضا میں فوجی ٹرکوں کے انجنوں کی بھاری اور مخصوص گڑگڑاہٹ گونجنے لگی۔ میں غیر ارادی طور پر اپنے پتھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا پر کان لگانے سے اندازہ ہوا کہ متعدد ٹرکوں کی وہ دھیمی آوازیں جلال آباد کی سمت سے ہماری طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ کارواں قریب آ گیا۔ سب سے آگے آنے والی جیپ پر ایک دور مار رائفل نصب تھی۔ جیپ پر ڈرائیور کے علاوہ 4 ہتھیار بند سادہ پوش فائرنگ کی پوزیشن لیے کھڑے تھے۔ جیپ کے پیچھے مہیب آہنی باڈی والے 4 اونچے فوجی ٹرک قطار میں چلے آ رہے تھے۔ آخر میں ایک کھلا ہوا فوجی ٹرک تھا جس کی آہنی باڑ کے 3 اطراف میں متعدد افراد اپنی رائفلیں تانے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی جیپ اور پچھلے ٹرکوں پر لاسلکی مواصلات آلات کے اونچے اونچے ایریل لہرا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ روایتی فیلڈ وین کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں دوڑ کر روشن خان کے قریب پہنچا تو وہ پیٹر کو بتا رہا تھا یہ اصل کارواں نہیں تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ موقع دیکھ کر اس کانوائے کو گزار دیا گیا ہے۔ جب تک فیلڈ وین نظر نہیں آئے گی سڑک بند رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا پھیلنے لگے گا اور پتھریلی زمین سے حشرات الارض ابل پڑیں گے۔ ہمیں مزید کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ میں نے مایوسانہ لہجے میں پوچھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اور پھر اپنی بولی میں ان متردد افغانوں سے جو اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے مخاطب ہو گیا۔ کھلی فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کو ہانک کر کوسٹر میں لے گیا۔ اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس چٹیل پہاڑی ویرانے میں خنکی نے بڑھ کر ہلکی سی سردی کی صورت اختیار کر لی۔ یکے بعد دیگرے کوسٹر کے شیشے بند کیے جانے لگے۔ پھر باہر ٹہلنے والے مسافر بھی اندر آ گئے۔ ڈرائیور نے عقبی حصے کی ایک اندرونی بتی روشن کر دی تاکہ مسافروں کو اپنی اشیاء اور ساتھیوں کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران میں سڑک پر پور ہول سناٹا چھایا رہا۔ آخر کار پھر ویسی ہی آوازیں سنائی دینے لگیں جو 4 ٹرکوں والے قافلے کے نمودار ہونے سے پہلے سنائی دی تھی۔ اس بار آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں جدھر ہمیں سفر کرنا تھا۔ اس بار آوازیں زیادہ پرشور تھیں۔ جب بہت سے طاقتور انجن یکساں رفتار سے چل رہے ہوں تو ان کی آواز میں خود بخود ایک ہیبت ناک گونج پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ جلال آباد کی طرف سے جانے والے اس کارواں کی ترتیب بھی پچھلے کانوائے کی طرح تھی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، اس لیے صرف اگلی جیپ کے ہیڈ لیمپس روشن تھے۔ باقیہ باندھ ٹرکوں میں مکمل بلیک آؤٹ تھا۔ شاید ان کی روشنیوں کے تمام فیوز نکال لیے گئے تھے۔ ٹرکوں کے ڈرائیور محض اپنی بینائی کے سہارے ایک مستقل فاصلے سے اگلے ٹرک کے پیچھے چل رہے تھے۔ مجموعی طور پر اس کانوائے کی رفتار بہت تیز تھی۔ جیپ کے پیچھے چلنے والی آسیبی ٹرکوں کی تعداد 20 تھی۔ ٹرکوں کی کمانیوں سے پیدا ہونے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹرکوں پر ان کی گنجائش سے زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا۔ آخر میں آنے والے کھلے ہوئے ٹرک کی داہنی، بائیں اور عقبی سمت میں متعدد ہیولے مورچہ بند تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا کہ اس کارواں کے پیچھے بھی فیلڈ وین نہیں تھی۔ مگر پھر کچھ دور ہونے والے جماعتوں نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ کھلے ہوئے ٹرک سے تقریباً 1.5 فرلانگ دور ایک اور گاڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کی اگلی ہیڈ لائٹس بند تھیں کیونکہ ان کی وجہ سے پورا کانوائے روشنی میں نہا سکتا تھا۔ وہ گاڑی دھیمی پارکنگ لائٹ کی روشنی میں کانوائے کی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ اس بند گاڑی کے عقب میں سبز روشنی گردش کر رہی تھی۔ 20 ٹرکوں پر مشتمل وہ کانوائے یقیناً بہت زیادہ اہم تھا، جبھی اسے مکمل رازداری اور بلیک آؤٹ کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ان ٹرکوں کو فیلڈ وین کی سبز گردشی روشنی کے انعکاس سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ سبز روشنی فیلڈ وین کی چھت کے بجائے عقبی حصے میں نصب کی گئی تھی۔ فیلڈ وین ہمارے سامنے سے گزری تو سبز روشنی کے انعکاس میں اس کے بونٹ پر لہراتا ہوا سفید پرچم بھی نظر آ گیا۔ روشن خان نے انجن
इंजन के हीटर शायद पहले ही ऑन किए हुए थे। फील्ड वैन के गुजरते ही इसने एक मस्ताना नारा मारकर सेल्फ लगाया और कोस्टर का डीजल इंजन एक हिचकी लेकर बेदार हो गया। कोस्टर पथरीली जमीन पर किसी मस्त खराम दोशीजा की तरह हचकोले लेती हुई सड़क पर आई तो रोशन खान जोश में आकर तेजी से गियर बदलता चला गया और जब कोस्टर आखिरी गियर की रफ्तार पर आई तो गियर बदलते ही कोस्टर के एक्सीलेटर पर अपने पांव का दबाव बढ़ाता चला गया। मुसाफिरों में से किसी ने इसकी तेज रफ्तारी पर एतराज नहीं किया। शायद सब ही खुश थे कि रोशन खान किसी फरमाइश के बगैर इनके जज्बात को समझ रहा था। 4 ट्रकों पर मुश्तमिल काफले को हम आगे गए हुए काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे दिल के किसी गोशे में ये ख्वाहिश जाग उठी कि काश हम इस काफले के पीछे पहुंचकर ये जान सकें कि वो कहां जा रहा था। कोस्टर गुर्राती और सड़क पर हलकोरे लेती हुई आगे बढ़ती रही। इसके हेडलैंप्स की तेज रोशनी में स्याह सड़क दूर तक वीरान नजर आ रही थी। लोग दुरुस्त ही कहते थे कि समझदार अफगान रात के अंधेरे में सुनसान शाहराहों पर सफर करने से गुरेज करते हैं। हाल्ट की करख्त आवाज सुनते ही रोशन खान ने पूरी कुव्वत से कोस्टर के ब्रेक लगा दिए और सारे मुसाफिर अपनी निशिस्तों से उछलकर अगली पुश्तगाहों या दूसरों पर जा पड़े। खौफ से कई औरतों की चीखें भी निकल गईं, मगर रोशन खान की वो कार्रवाई नागुजीर थी। जब तूरखम से पहले पड़ने वाली चेक पोस्ट पर एलन लेन देन के मामला तय करके आया था तो रोशन खान ने वाज़ेह अल्फाज में सबको आगाह किया था कि वो इन पुरपेच और खतरनाक पहाड़ी चढ़ाइयों में तूरखम जाने वाली सड़क पुख्ता सड़क को छोड़कर एक खुफिया कच्चे रास्ते से सरहद की तरफ जाएगा। इस रास्ते पर गैर मुतवक्को वाक़यात पेश आने के इम्कानात थे, मगर इसकी हदायत थी कि कोई भी अहलकार कोई हुक्म दे तो बेचूं चरा इसकी तामील की जाए। अफहामो तफहीम और सौदेबाजी के मामला वो खुद संभालेगा। पथरीली और नाहमवार पहाड़ी ढलानों पर काफी देर तक चढ़ने और उतरने के बाद कोस्टर बमुश्किल एक मस्ता इलाके में दाखिल हुई थी कि हाल्ट की एक तहकमाना आवाज ने सफर का सिलसिला रोक दिया। रोशन खान ने सिर्फ ब्रेक ही नहीं लगाए बल्कि रोशनियां गुल करके इंजन भी बंद कर दिया और फुर्ती से नीचे उतर गया। बाहर फैले हुए अंधेरे में किसी ने लम्हा भर के लिए अपनी टार्च चमकाकर कुछ देख कहा। जवाब में रोशन खान की आवाज सुनाई दी। सवाल जवाब की जुबान मेरी समझ से बाहर थी, मगर मुझे ये जानने की ख्वाहिश जरूर थी कि इस वक्त हम अफगान सरजमीन पर ही थे या सरहद पार कर चुके थे। क्यास कहता था कि अफगान निगहबान अपना हिस्सा लिए बगैर पूरी कोस्टर को गुजरने की इजाजत नहीं दे सकते थे, इसलिए वो पहला सरहदी लेन देन इन्हीं के साथ हो सकता था। रोशन खान ने तकरीबन आधे घंटे तक बाहर अंधेरे में मुज़ाकरात करता रहा। कोस्टर में इज़्तिराब अमेज सुकूत छाया हुआ था। मैं भी उम्मीदों बीम के आलम में था। पहले से सब कुछ तय होता तो सरहद पार कर लेने का पूरा यकीन होता, लेकिन वहाँ तो मौका पर ही मामला तय किए जा रहे थे। बात बन जाने की सूरत में कोई मसला नहीं था, लेकिन बात बिगड़ने पर रंगे हाथों गिरफ्तारी का खतरा मेरे सर पर तलवार की तरह मंडला रहा था। खुदा खुदा करके रोशन खान खुश हो खरम वापस लौट आया। अंधेरे में किसी ने तेज विसल बजाकर किसी को कोई इशारा दिया और रोशन खान ने कोस्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। इस बार इसने हेडलैंप्स रोशन किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ाई थी, इसलिए रफ्तार बहुत सुस्त थी। पार्किंग लैंप्स की रोशनी ज्यादा दूर तक काम नहीं कर रही थी। बाहर फैले हुए घूर अंधेरे में हमें सनसनाते हुए तारीक तार दरख्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोशन खान कच्चे रास्ते पर स्टीयरिंग व्हील को दाएं बाएं घुमाकर यूं ड्राइविंग कर रहा था जैसे इस इलाके का चप्पा चप्पा इसका देखा बाला हो। डैशबोर्ड की रंग बिरंगी रोशनियों के मध्य में इनकास में इसका चेहरा पुर एतमाद लग रहा था। अब हम अफगानिस्तान से निकलकर आजाद पट्टी में आ गए हैं। चंद मिनट बाद रोशन खान ने वो इंकशाफ करके मुझे एक अजीब सी सनसनी में मुब्तला कर दिया। चिंगारा वैली में गुजरे हुए ख्वाबनाक शब व रोज के बाद ये एहसास बहुत हैजान अंगेज था कि हम अपनी सरजमीन से बस चंद कदम के फासले पर हैं। सारी रोशनियां बुझा दो, वीरा ने नीम हज़ियानी लहजे में रोशन खान से सरगोशी की। क्यों? इसने अजीब से लहजे में सवाल किया। कहीं पाकिस्तान वाले कोस्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फायर न खोल दें। वो जोर से हंस पड़ा। दुख की बात यही है कि हमें अपनों को रिश्वत देना पड़ती है, दूसरी तरफ वाले कुछ नहीं मांगते बल्कि चश्मपोशी से काम लेते हैं। इन्हें हदायत है कि जंग के सताए हुए खानदानों को सरहद पार करने से न रोका जाए। इस तरफ पहुंचते ही हम पक्की सड़क पकड़ लेंगे, लेकिन इस कोस्टर में तो कोई भी जंग का सताया हुआ नहीं। गजाला हैरत से बोली। ना हो, मगर वो हर
آنے والے کو ستم زدہ مہاجر سمجھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تم بھی یہی سمجھ لو، لیکن یہ اصل مہاجروں کی حق تلفی ہے۔ غزالہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، تم کہاں کی باتیں سوچ رہی ہو؟ اس دور میں وہی کامیاب رہتا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہر ایک کو رونتا ہوا آگے نکل جائے۔ اس وقت اصول کی نہیں، بس اپنے فائدے کی بات سوچو، ویرا تلخی سے بولی۔ غزالہ خاموش ہو گئی۔ کوسٹر ہچکولے کھاتی ہوئی پاکستانی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ ادھر پہنچتے ہی روشن خان نے کوسٹر کے ہیڈ لیمپس روشن کر کے اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچے راستے پر زیادہ دیر سفر نہیں کرنا پڑا۔ روشن خان اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس رخ پر مڑنے کے بعد پختہ سڑک تک پہنچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جو ہی کوسٹر سڑک پر چڑھی، روشن خان نے اندرونی بتیاں بھی روشن کر دی اور تھکے ہارے مسافروں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ تورخم کی سرحدی چیک پوسٹ پیچھے رہ گئی تھی اور ہمارا قافلہ کوہ سلیمان میں واقع درائے خیبر کی تاریخی گزرگاہ سے لنڈی کوتل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں صرف سڑک پر ملکی قوانین کا نفاذ ہوتا تھا اور سڑک سے نیچے آزاد قبائل کے اپنے روایتی قوانین کا اطلاق ہوتا تھا۔ آزاد قبائل کے معاشرتی نظام میں دور جدید کی عدالتوں اور پرپیچ قانونی موشگافیوں یا وکالت در وکالت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ قانون کی سربلندی اور نفاذ کی ذمہ داری معزز جرگے پر ہوتی ہے اور جرگہ فریقین کے بیان سننے اور سادہ عقلی طریقوں سے جرا کر کے اپنے فیصلے صادر کر دیتا ہے، جسے تسلیم کرنا ہر قبائلی پر فرض ہوتا ہے۔ جرگے کے فیصلوں سے انحراف کرنے والے کو اس زمین پر کہیں امان نہیں ملتی۔ رات کی تاریکی میں وہ اونچے اونچے پہاڑ بے زبان خاموشی اپنی عظمت کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ان راستوں سے کتنے ہی فاتح اور سورما گزر کر برے صغیر کی طرف آئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں نے خیبر کی ان گنت تاریک راتوں میں ہیبت و جبروت کے رنگ بھرے تھے، مگر پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی متکبر فاتح ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکا۔ بس تاریخ میں اپنا برا بلا نام لکھوا کر منو مٹی کے نیچے جا سویا۔ وہ قہر اور دبدبے کے لیے شہرت رکھنے والے جنگجو حکمراں تھے جو زمین اور دولت کی ہوس میں اس راستے کو پامال کرتے رہے تھے، لیکن ہماری کوسٹر میں نئے عہد کے دو فری لانسر سوار تھے جو اپنے دلوں میں ان سفاک سورماؤں سے زیادہ خطرناک عزائم لے کر خیبر کے اس راستے پر محو سفر تھے۔ افغان علاقے سے اپنے سرحد میں آ جانے کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ دوسروں کی طرح ایلن اور پیٹر بھی عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ ڈلوان اور کامدار پہاڑی سڑک پر سفر کرتے ہوئے آخر کار ہم لنڈی کوتل پہنچ ہی گئے۔ کسی زمانے میں وہ سرحدی تجارت اور غیر ملکی اشیاء تعیش کی خرید و فروخت کا واحد مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں تندخو دکاندار اپنی شرائط پر مال فروخت کیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لنڈی کوتل نے ایک بڑے قصبے کی صورت اختیار کر لی، جہاں خاصی آبادی ہونے کے ساتھ روزمرہ زندگی کی دیگر سہولیات بھی میسر آنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں رہنے والوں کی معاشرت پر بیرونی اثرات کی چھاپ خاصی گہری ہو چلی تھی۔ لنڈی کوتل سے گزرنے والی سڑک کے کنارے ٹرکوں اور گاڑیوں کی مرمت کے متعدد ورکشاپ بند پڑے ہوئے تھے، لیکن چند مقامات پر برقی روشنی میں اس وقت بھی کام ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑیوں کا کام ختم ہونے کے انتظار میں ٹرکوں کا عملہ بے فکری سے بان کی چار پائیوں پر لیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی بارونق ٹکڑے میں ایک چائے خانہ بھی کھلا ہوا تھا، جہاں اونچے چبوترے پر کوئلوں کا چولہا روشن تھا اور اس پر چائے کھول رہی تھی۔ جلال آباد کے غزنی ہوٹل سے روانہ ہونے کے بعد کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کولر میں بھرا ہوا پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ بعض دور اندیش مسافر اپنے ساتھ خورد و نوش کا سامان لے کر آئے تھے، مگر راستے میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے وہ سامان بھی ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ متعدد مسافروں کی فرمائش پر روشن خان نے کوسٹر کنارے سے لگا دی۔ ہوٹل کے عملے میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ چار پائیوں پر سستاتے ہوئے لوگ اشتیاق اور دلچسپی سے اٹھ بیٹھے، لیکن ان میں سے کسی نے کوسٹر سے اترنے والے مسافروں سے بول چال میں پہل نہیں کی۔ ان دنوں پشاور اور صوبہ سرحد کی تہذیب و معاشرت اور معیشت پر بدحال ناخواندہ افغان مہاجرین کی باری یلغار کے منفی اثرات بہت زیادہ اجاگر نہیں ہو سکے تھے، لیکن دونوں طرف سرد مہری اور محتاط میل جول کا رویہ نمایاں تھا۔ چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے افراد کوسٹر کی کھڑکیوں میں نظر آنے والے نسوانی چہروں کو انہماک اور ڈٹائی سے تاک رہے تھے۔ سنگلاخ اور خطرناک راستوں پر سفر اور دوسروں کا بوجھ ڈھونے میں زندگی گزار دینے والے ان جفا کش مردوں کے لیے ہر بے حجاب نسوانی چہرہ نظر بازی کی ایک سنسنی خیز دعوت کا عنوان بن جاتا تھا۔ وہ اپنی عورتوں کو سخت اور مکمل پردہ کراتے تھے اور بند سنور کر گھروں سے باہر نکلنے والیوں کو دیکھ کر دل خوش کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن فرسودہ روایات کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے کسی
کسی ذہن کے الٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لیے میں نے ویرا اور غزالہ کو کوسٹر سے نیچے اترنے سے روک دیا۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ نیچے اترا تو ایلن ہماری طرف چلا آیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس نے دوستانہ لہجے میں انگریزی میں سوال کیا۔ پشاور کے کسی اچھے ہوٹل میں عیش کریں گے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ ہمارے لیے کام کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ مشکل ہے، تم خود کسی کے لیے کام کر رہے ہو۔ اس سفر میں ہم تمہاری مالی حالت کا اندازہ کر چکے ہیں، تم ہمارے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں نے ہوٹل والے کو چائے اور کھانے کی چند چیزیں کا آرڈر دینے کے بعد کہا، ویسے تم ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ تمہیں بل جونز اور پال ایتھرٹن کا سراغ لگانا تھا۔ ویرا تمہیں ان کے انجام سے آگاہ کر چکی ہے، اب تم پاکستان میں رہ کر کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ویرا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، لیکن تم تینوں کے بارے میں میری معلومات صفر ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ تم بھی ویرا کی لائن کے لوگ ہوگے۔ میرے لیے بنیادی طور پر یہ بات بہت اہم ہے کہ تم پاکستان کی زیر زمین دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے تمہارے کام کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی کام کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کھلے دل سے اعتراف کر لیا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ جس کام کے لیے کرنل جیسی جونز اپنے اکلوتے بیٹے کو پاکستان بھیج سکتا ہے، اس کام میں بہت پیسہ ہوگا، اور پھر راز المیڈا جیسا ارب پتی اس کام میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس سے ہماری کوئی ڈیل بن گئی تو ہم سب کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ تم ہیروئن کو بالکل بھول جاؤ گے۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم ہیروئن میں ڈیل کرتے ہیں؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میرا اندازہ ہے، وہ اطمینان سے بولا، ویرا ہیروئن کی شہزادی ہے، تم لوگ اس کے ساتھ ہو۔ قندوز خان تمہارا میزبان تھا، اس کا تعلق شنگارا ویلی سے ہے اور وہاں افیم کی سب سے زیادہ فصلیں ہوتی ہیں۔ وہ ساری افیم ہیروئن بنانے کے کام آتی ہے۔ یہ سارے حقائق ایک قیمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تم ڈینی ہوتے تو مجھے سب کچھ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، کیونکہ ڈینی شی سے باغی ہونے کے باوجود ویرا کا بہترین دوست بلکہ شاید محبوب بھی ہے، مگر تم مصر ہو گے، تم ڈینی نہیں تنویر ہو۔ ایسی صورت میں اندازے ہی لگا سکتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ہم نے شنگارا ویلی کا سفر اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا تھا۔ اس کی کسی بات کی تردید کیے بغیر میں نے بس اتنا کہا کہ وہ چاہے تو ہمیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ کر دے، اس کے ساتھ کام کرنے کا موڈ ہوا تو اس سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے مشورہ کر کے جواب دینے کا وعدہ کیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ٹہل رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک کڑیل پٹھان مجھے زور سے شانہ مارتا ہوا گزر گیا۔ اس کے کندھے پر پڑی ہوئی چادر میں سے کلاشنکوف کی نال واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کے گزرنے کے لیے کافی جگہ موجود تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے دانستہ میرے ساتھ شرارت کی تھی۔ سلطان شاہ نے پلٹ کر اسے خونخوار نظروں سے گھورا، مگر میں نے فوراً ہی اسے روک لیا۔ اس وقت ہم علاقہ غیر میں ہیں، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ یہاں کسی سے الجھنے کی کوشش ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نشے میں ہو اور اپنی جونک میں مجھ سے ٹکرایا ہو۔ وہ مسلح ہے، تلخی بڑی، اور وہ فائرنگ پر تل گیا تو یہ سفر یہیں ختم ہو جائے گا۔ کمال کی بات یہی ہے کہ یہاں کوئی نشہ نہیں کرتا۔ سلطان شاہ بولا، یہاں برسرے عام چرس اور ہیروئن کا لین دین ہوتا ہے، لیکن کوئی ان منشیات کو استعمال نہیں کرتا۔ جرگے نے ان منشیات کے استعمال پر کڑی سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، لیکن شراب تو پی جاتی ہوگی، میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ اس بارے میں مجھے علم نہیں، وہ بدماش اگر شرابی ہوتا تو اس کے منہ سے الکوہل کے ببکے آ رہے ہوتے۔ اس نے بلا وجہ تمہاری تصدیق کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اڑنے کے موڈ میں ہو۔ اپنا رد عمل ظاہر کر کے تم اس کے جال میں پھنس جاتے، میں نے اسی وجہ سے تمہیں روکا ہے۔ کسی سار پھرے مقامی سے تکرار کا اندیشہ اتنا سنگین تھا کہ میں ہوٹل والے کو چائے اور دیگر لوازم کوسٹر میں بھجوانے کی ہدایت کر کے واپس چل دیا۔ واپسی پر وہی نوجوان ایک چارپائی پر براجمان نظر آیا۔ اس کی چیلنج کرتی ہوئی چمکدار آنکھیں میری طرف مرکوز تھیں۔ جو ہی میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں، اس نے تحقیر آمیز انداز میں ہمارے آگے نسوار زدہ تھوک کی پچکاری ماری، مگر میں اسے درگزر کر کے تیزی سے آگے نکل گیا۔ اس وقت میں کسی بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے کوشاں تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سارے مسافروں کو چھوڑ کر ہم پر ہی کیوں مہربان ہو رہا ہے۔ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کی چمکیلی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اس وقت وہ نشے میں نہیں ہے اور بظاہر اکیلا ہے۔ سلطان شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اسے اکیلا نہ سمجھو، بات بڑھتے ہی اس کے دسیوں حامی سامنے آ جائیں گے۔ عورتوں کے سامنے اس بدمزگی کا ذکر نہ کرنا۔ اسے ہدایت کر کے میں کوسٹر میں چلا گیا۔ اس وقت وہی جگہ سب سے بہتر تھی۔ سلطان شاہ میرے ساتھ تھا۔ اس وقت کوسٹر میں ایک دو مرد موجود تھے۔ عورتوں میں سے کسی
نے نیچے قدم رکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ سب دن بھر کی بھوکی پیاسی تھی اور دل کھول کر اشیائے خورد و نوش سے انصاف کر رہی تھی۔ بعد میں غزالہ اور ویرا بھی انہی کے ساتھ شریک ہو گئیں۔ شدید طلب کے عالم میں باسی ٹوسٹ اور بھبکے دار مکھن بھی انہیں اندھا دھند خورد و نوش سے نہیں روک سکے۔ تقریباً نصف گھنٹے تک وہاں قیام کے بعد کوسٹر لنڈی کوتل سے آگے چل پڑی اور راستہ آسان ہونے کی وجہ سے چند ہی منٹ میں آبادی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور اپنی دھن میں گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ خیبر کے سلسلہ کوہسار سے گزرنے والی بالدار سڑک کے پیچو خم اس کے دیکھے بالے معلوم ہو رہے تھے، اس لیے اسے اپنی رفتار برقرار رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ الجھن میں مبتلا نظر آنے لگا۔ راستہ صاف ہونے کے باوجود اس نے کوسٹر کی رفتار کم کر دی اور اپنے سامنے ونڈ شیلڈ کے ساتھ نصب متعدد عقب نما آئینوں سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہو گیا۔ وہ آئینوں کے زاویے تبدیل کر رہا تھا اور بار بار اپنی سیٹ پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی حرکات سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوسٹر کے عقب میں کسی نادیدہ شے کو ان آئینوں کی گرفت میں لینے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ روشن خان کی مضطربانہ حرکات اتنی واضح تھی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا اور تجسس کے عالم میں پلٹ کر پیچھے کا جائزہ لینے لگا۔ عقبی گلاس شیلڈ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک تاریک اور ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ روشن خان کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ میرے اضطراب کو دیکھتے ہوئے پیٹر بھی چونک پڑا۔ تم بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا، مجھے روشن خان کی طرف سے فکر لاحق ہے۔ میں نے کہا اسے پیچھے کی فکر ہے، لیکن مجھے کوسٹر کے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ سڑک بالکل ویران اور سنسان پڑی ہوئی ہے۔ ہم دونوں کی گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی جو شاید روشن خان کے پلے نہ پڑ سکی ہو، لیکن میرے خاموش ہوتے ہی ایلن اس سے مخاطب ہو گیا۔ روشن خان، ڈینی تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ پھر وہی ڈینی، میں نے پرزور لہجے میں احتجاج کیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرا نام تنویر ہے، مجھے افسوس ہے، ایلن نے انگریزی میں معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری ذات کے حوالے سے ڈینی کا نام میرے ذہن سے کسی بچھو کی طرح چپک کر رہ گیا ہے۔ آئندہ میں محتاط رہوں گا، مگر تم میری یہ کمزوری نوٹ کر لو کہ میں ڈینی کہوں یا تنویر، مقصد تمہاری ذات سے ہوگا۔ پھر تم بھی میری یہ کمزوری نوٹ کر لو کہ میں بچھو کہوں یا ایلن، حوالہ تمہاری ذات کا ہوگا۔ میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ ایلن ہولے سے ہنس پڑا۔ اوہ، تم تو ناراض ہو گئے ہو۔ میں تمہاری توہین یا تضحیق کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر تم اس بارے میں اتنے ہی حساس ہو تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارا ذکر تنویر کے نام سے کروں۔ میں پریشان نہیں ہوں۔ ایلن کی گفتگو میں وقفہ آتے ہی روشن خان بول پڑا۔ پھر تم پہلو بدل بدل کر عقب نما آئینے میں کیا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ایلن نے پوچھا۔ اوہ، وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میرا اندازہ ہے کہ کوئی کار ہمارے ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر اس خطرناک راستے پر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس راستے پر یوں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ روشنیاں گل ہیں تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ پیچھے کوئی کار آ رہی ہے؟ ایلن نے پوچھا۔ ہم بلندی سے نشیب کی طرف جا رہے ہیں، روشن خان بولا۔ وہ موڑ پر بریک لگاتے ہیں تو ان کی عقبی سرخ روشنیاں جل اٹھتی ہیں اور ان کا سرخ انعکاس مجھے چونکا دیتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ایلن نے لقمہ دیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ بظاہر سڑک ویران نظر آ رہی تھی۔ ایلن پرتشویش لہجے میں بڑبڑایا۔ اس وقت دور دور تک ہماری کوسٹر کے سوا اور کوئی گاڑی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، روشن خان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ انہیں آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے میں کئی بار اپنی رفتار کم کر چکا ہوں، لیکن وہ آگے نکلنے کی بجائے خود بھی رفتار کم کر لیتے ہیں۔ لنڈی کوتل تک میدان بالکل صاف تھا۔ یہ لوگ وہیں سے ہمارے پیچھے لگے ہیں۔ اگر وہ راستے میں ہم سے الجھ بیٹھے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا پستول ٹول باکس میں پڑا ہوا ہے۔ تم میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ راستے کی تلاشیوں کے خوف سے سب ہی کو غیر مسلح کرا دیا گیا تھا۔ ایلن نے کہا، ہمارے ہتھیار تھیلے میں ہیں جو کوسٹر کی چھت پر ہے۔ تم دوسرے مسافروں سے پوچھ لو، شاید کسی نے کوئی ہتھیار چھپایا ہوا ہو۔ روشن خان نے کوسٹر کے مسافروں سے کسی آتشی ہتھیار کے بارے میں دریافت کیا تو پتا چلا کہ ایلن کی ہدایت کی روشنی میں سب نے غیر مسلح ہو کر اپنے ہتھیار سامان میں ڈال دیے تھے اور اس وقت کسی کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ اس سوال کے نتیجے میں مسافروں میں چہ مگوئیاں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کئی متردد مسافر اپنی جگہ چھوڑ کر آگے آ گئے تاکہ کلینر اور ڈرائیور سے کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ ڈرائیور نے انہیں اپنے عقب میں آنے والی مشتبہ کار کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد چلتی ہوئی گاڑی کی چھت پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ کوسٹر کے روف تک رسائی کے لیے عقب میں آہنی زینہ موجود تھا۔ کلینر کو دروازے سے وہاں تک پہنچانے کے لیے سنگین خطرہ مول لینا پڑتا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ ہمارے پیچھے
آنے والے اس کو دیکھ کر فوری طور پر کسی کارروائی کا آغاز کر بیٹھتے، لیکن اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ خطرہ مول لینا ناگزیر ہو چکا تھا۔ مسافروں نے کلینر کو بخوشی اجازت دے دی تھی کہ وہ جس بیگ سے چاہے ہتھیار نکال لائے۔ ڈرائیور نے کلینر کی سہولت کے لیے کوسٹر کی رفتار قدرے کم کر لی اور وہ دروازہ کھول کر کھڑکیوں اور باڈی کے کناروں کا سہارا لیتا ہوا باہر تاریکی میں رینگ گیا۔ کلینر بمشکل پیچھے پہنچا ہوگا کہ تعاقب کرنے والوں نے اندھیرے کے باوجود اس کی جھلک دیکھ لی اور اچانک ہی اپنی گاڑی کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے اور وہ ویرانہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ اسی لمحے کسی خود کار مگر ہلکی مشین گن سے 3 گولیوں کا ایک ہلکا سا برسٹ مارا گیا اور مسافروں میں خوف و اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فائر کلینر کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیے گئے تھے، کیونکہ ان میں سے کوئی گولی کوسٹر کے کسی حصے میں نہیں لگی تھی۔ فائر ہونے کے بعد پیچھے والی گاڑی کی رفتار اچانک تیز ہو گئی، اسی کے ساتھ ہیڈ لیمپس بھی تواتر کے ساتھ دھیمے اور تیز کیے جانے لگے۔ پھر وہ کار سرعت سے کوسٹر کے عقبی حصے کے برابر آئی۔ اس میں سے کسی نے وحشیانہ لب و لہجے میں چیخ کر کچھ کہا اور کوسٹر کی آہنی سیڑھی سے لٹکا ہوا کلینر اوپر جانے کی بجائے دروازے کی طرف واپس لوٹنے لگا۔ کلینر کے پیچھے سے لوٹنے تک وہ کار کوسٹر کے عقبی حصے سے تقریباً چپک کر دوڑتی رہی۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ کلینر دروازے کی طرف لوٹ رہا ہے تو انہوں نے یکلخت کار کی رفتار بڑھا دی اور پھر داہنی طرف سے کوسٹر کو اس طرح دبانا شروع کیا کہ ہمارے ڈرائیور کو کنارے کی طرف ہو کر رفتار میں کمی کرنا پڑ گئی۔ روشن خان مہارت اور حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو اس کار اور کوسٹر میں ایسا خطرناک تصادم ہو سکتا تھا کہ اس تصادم میں کار کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا، شاید اس کے مسافر بھی مجروح ہو جاتے، لیکن ایسے تصادم کے نتائج خاصے سنگین ہو سکتے تھے۔ وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس تھے اور روشن خان کی کسی بھی ہٹ درمی پر برہم ہو کر کوسٹر کے مسافروں کو خون میں نہلا سکتے تھے۔ وہ نئے ماڈل کی سفید کرولا تھی۔ اس نے سامنے آ کر کوسٹر کا راستہ اس طرح مسدود کیا کہ روشن خان کو رفتار کم کرتے کرتے کوسٹر کو بالکل روک لینا پڑا۔ اس اسنا میں اگلی کار سے 3 مسلح مقامی پھرتی سے نیچے آ چکے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھیں جن میں بڑے میگزین چڑھے ہوئے تھے۔ شاید وہ کوسٹر کو روکنے سے پہلے ہی اپنی حکمت عملی طے کر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایک شخص بجلی کی سی سرعت سے روشن خان والے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر اسے بے رحمی سے نیچے گھسیٹ لیا۔ باقیہ 2 افراد سواریوں کے لیے مخصوص دروازے کی طرف لپکے، ایک اپنی کلاشن کو تانے باہر کھڑا رہا، دوسرا دروازہ کھول کر اندر گھس آیا۔ اس وقت سب کی توجہ اس کی طرف مرکوز تھی۔ میں بھی اس سنسنی خیز ڈرامے کی طرف متوجہ تھا۔ اندر آنے والے کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میرے وجود میں سنسنی سرایت کر گئی، کیونکہ وہ یہی لفنگا تھا جو لنڈی کوتل میں مجھے اشتعال دلانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ اس کی کلاشن کوف کی نال کوسٹر کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور شفاقانہ نگاہیں مسافروں پر دوڑ رہی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اپنی کلاشن کوف کی نال کا رخ میری طرف پھیر دیا اور زہریلے لہجے میں بولا، اپنے ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے نیچے آ جاؤ۔ چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارے بخیے ادھیڑ ڈالوں گا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے میں نے فی الفور اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے اور نرمی سے کہا، برادر تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے نیچے اترنے کا حکم دے رہے ہو؟ اس نے اپنی کلاشن کوف کی نال قدرے ترچھی کر کے ٹریگر دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے کئی گولیاں کوسٹر کی چھت کو پھاڑتی ہوئی آسمان کی طرف نکل گئی۔ فائر کرنے کے بعد وہ گراتی ہوئی آواز میں بولا، نیچے اترو اور ہماری گاڑی میں سوار ہو جاؤ، ورنہ اگلا برسٹ تمہارے بدن کو چھلنی کر دے گا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں اپنے شکار کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے پر بھی قادر تھا۔ لنڈی کوتل میں مجھ سے تضحیک آمیز انداز میں ٹکرا کر وہ اپنی نیت کا اندیہ دے چکا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے اٹھتے ہی غزالہ نے بھی اضطراری طور پر اپنی نشست چھوڑ دی۔ کلاشن کوف بردار شخص کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ احتجاجیہ لہجے میں گویا ہوا، عورت تم بیٹھ جاؤ، ہم عورتوں سے نہیں صرف مردوں سے لڑتے ہیں، ہمارا معاملہ صرف ڈینی سے ہے۔ میں اس کی زبان سے اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ میں نے کوسٹر سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرا نام ڈینی نہیں تنویر ہے، سید تنویر علی۔ وہ بے اعتباری سے ہنس پڑا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم سید ہو یا قصائی، نام دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن تصویر کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے تصویر کی وجہ سے تمہیں پہچانا ہے، ہم 1.5 ہفتے سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ تم شنگارا ویلی سے زندہ لوٹو یا مردہ، اسی راستے سے لوٹو گے۔ تم ڈینی یا سید تنویر علی کے بجائے پھولن دیوی کا سسر ہونے کا دعویٰ کرو، تب بھی ہماری
تمہاری گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی، شرافت سے نیچے اتر جاؤ۔ وہ چالاک اور باخبر تھا۔ میں مزید کچھ کہے بغیر کوسٹر سے نیچے اتر گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔